آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ. آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ. اب ایک خناسی وسوسہ سماعت فرما لیجئے. خناس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری صدا سنتے ہیں، حضور تمہیں جانتے ہیں، حضور تمہیں دیکھتے ہیں، جب پکارو سنتے ہیں، جب بلاؤ آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مدد کرتے ہیں؟ ارے وہ تو مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وصال ہو چکا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری کیسے مدد کریں گے؟ وہ تو بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. اور تم تو یہ کہتے ہو کہ حج کی اس پیارے سفر حاضری مدینہ منورہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے اس نورانی اور اس پیارے سفر کی روح کا پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ یہی ہے کہ آقا سنتے بھی ہیں، دل کے خیالات جانتے بھی ہیں، ہمارے اعمال دیکھتے بھی ہیں. تو خناس وسوسہ پیدا کرتا ہے، ہرے ہرے شرک ہو جائے گا. وہ کیسے جانتے ہیں؟ وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ دل کے خیالات کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں جانتے، دل کے خیالات کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آئیے اس خناس کے وسوسے کا ازالہ کر لیں. وسوسے کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی هاهنا فوالله ما يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا جانتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو کہ میرا قبلہ یہ میرے سامنے ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں فقط سامنے دیکھتا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس جانب میرا چہرہ ہے مجھے فقط وہی نظر آتا ہے؟ کیا تم مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ ہل ترونا قبلتی ہاؤنا، تم کیا سمجھتے ہو میرا قبلہ یہ سامنے ہی ہے؟ فرمایا میں کس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. فرمایا انی لأراکم من وراء ظہری. متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، مجھے اللہ کی قسم مجھ سے تمہارا رکوع بھی پوشیدہ نہیں اور تمہارے دل کی حالت بھی پوشیدہ نہیں ہے. میرے آقا ہمارے دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارے دل کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. وہ ہمارے رکوع کو بھی جانتے ہیں، ہمارے ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں، ہمارے جسم کی حرکات کو بھی جانتے ہیں اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. مزید سماعت فرما لیجیے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارى ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون، میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اب اصولی بحث اگر کروں تو بہت وقت درکار ہے. فرمایا انی ارى ما لا ترون، اس ماں کے عموم میں کتنی وسعت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا نہیں دیکھتے، ہم کیا نہیں دیکھتے، ہم کیا نہیں دیکھتے. مولانا کیا آپ کو پتا ہے کہ پیچھے کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہے. کیا آپ کو علم ہے؟ قاری صاحب کیا آپ کو علم ہے اس وقت ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں پتا. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، حجاز میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں دیکھتے. کیا آپ کو اس وقت علم ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں دیکھ سکتے. حضور نے فرمایا ہر وہ چیز جو تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ سکتا ہوں. ہمیں نہیں پتا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا عرب میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جو ہم نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں. پتا چلا ہندوستان کو بھی دیکھتے ہیں، پتا چلا برطانیہ کو بھی دیکھتے ہیں، پتا چلا یورپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، پتا چلا پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے آقا کی نگاہ نبوت مشاہدہ کر رہی ہے. آقا کی نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ. پھر فرمایا وَإِنِّي أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ. کہا جاتا ہے یہاں سے پکارتے ہو سنتے نہیں. میں نے کہا وہ تو ہے جو سن نہیں سکتا اور جو تو نہیں سن سکتا وہ سب سنتے ہیں. یہاں سے پکارا ایک مرتبہ، کہو یا رسول اللہ.